نستعین وهو خیر المعین۔ بحث انشاءاللہ سورہ مبارکہ حمد کے بارے میں جاری رہے گی، اور اس سے پہلے ایک مقدمہ عرض کیا تھا کہ تفسیر کا علم ہو یا کسی اور چیز کا علم ہو، کلاً معرفت کے باب میں انسان اگر قدم رکھنا چاہتا ہے تو عبودیت کے ساتھ قدم رکھے، عنوان بصری، جس سے حدیث عنوان بصری کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مفصل حدیث ہے۔ بس علم تفسیر ہو یا کوئی اور علم ہو، علم کی وادی میں قدم رکھنے کے لیے عبودیت شرط اول ہے، نہ فقط علم کے لیے بلکہ ہر میدان میں، عمل کا میدان ہو، اخلاقیات کا ہو، علم کا ہو، معرفت کا ہو، جس چیز میں بھی آپ قدم رکھنا چاہ رہے ہیں عبودیت کے ساتھ ہیں۔ وہ مطلب دوم جو سورہ حمد سے پہلے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں خداوند عالم نے پورے قرآن میں نازل فرمائی ہیں، یہ آیات ایک غنچے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور غنچے کو پھول میں تبدیل ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک کہ آپ ان اسباب کو فراہم نہ کریں یہ غنچے کبھی پھولوں میں تبدیل نہیں ہوتے۔ یا اپنی علمی اصطلاح کے مطابق عرض کریں کہ یہ آیات ساری کی ساری بالقوہ ہیں، اور بالفعل میں تبدیل کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ جب تک ان آیات کو بالفعل میں تبدیل نہیں کریں گے انسان ان آیات سے نہ استفادہ کر سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، اور نہ اپنی منزل مقصود کو پا سکتا ہے۔ بس یہ آیات جتنی بھی ہیں ساری کی ساری بالقوہ یا غنچہ کی حیثیت رکھتی۔ دیکھا ہوگا آپ نے، اگر کوئی پودا ہو، گلاب کا پھول ہی فرض کر لیں، تو اس گلاب کے اوپر پہلے وہ غنچے ہوتے ہیں، کلیاں بنتی ہیں، کلیاں سربستہ ہوتی ہیں، پھول اس کے اندر ہوتے ہیں لیکن کھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس غنچے کو پھول بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کم سے کم دو چیزوں کی ضرورت ہے، آکسیجن کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے۔ پانی اور آکسیجن جب دونوں آپ دیں گے تو وہ غنچہ پھول میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب پھول میں تبدیل ہوگا تو کیا ہوگا؟ دو کام وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دو کام اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب تک غنچہ تھا اس کے اندر خوشبو نہیں تھی، جیسے ہی پھول بنے گا خوشبودار ہو جائے گا۔ دوسری خصوصیت، جب اس کی خوشبو اس کے اندر آ جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ اسی خوشبو کے ذریعے آپ کو جذب کرے گا، یعنی سانس سے گزرتے ہوئے انسان کو دعوت دے گا، اور دعوت یعنی کھینچے گا اپنی طرف۔ کس کی وجہ سے؟ جو خود اس کے اندر خوشبو ہے۔ وہ خوشبو کس سے آئی تھی؟ کہ آکسیجن اور پانی سے۔ وہ یہ صرف مثال تھی سمجھانے کے لیے کہ جتنے بھی غنچے ہوتے ہیں ان کو پھول بننے کے لیے آکسیجن کی بھی ضرورت ہے اور پانی کی ضرورت ہے۔ یہ دو عنصر جب ملتے ہیں غنچہ پھول بن جاتا ہے، اور پھر اپنی خوشبو پھیلانا شروع کرتا ہے، اور اسی خوشبو کے ذریعے دوسروں کو جذب کرنا شروع کرتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ یہ جتنی آیات میں نے قرآن میں نازل کی ہیں یہ سب غنچے ہیں، انسانی زندگی کے غنچے ہیں، حیات انسانی کے لیے یہ کلیاں ہیں۔ وہ ان کلیوں کو پھولوں میں تبدیل کرنے کے لیے کم سے کم دو رکن چاہیے، آکسیجن بھی چاہیے اور پانی بھی چاہیے۔ آکسیجن معرفت کا نام ہے۔ اگر ان آیات کے بارے میں معرفت نہ ہوئی کبھی بھی انسانی زندگی پھولوں کی شکل اختیار نہیں کرے گی۔ اور دوسرے مرحلے میں اگر حیات انسانی کے اندر آب حیات نہ ہوا تو بھی انسانی زندگی کی کلیاں پھولوں میں تبدیل نہیں ہوں گی۔ اگر انسان اپنے آپ کو روح و ریحان میں تبدیل کرنا چاہتا ہے
پھولوں میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ کہا سب سے پہلے معرفت کی آکسیجن سے اپنی زندگی کو پھولوں میں تبدیل کرے، اور دو، عمل کے پانی سے اپنی زندگی کے غنچوں کو پھولوں میں تبدیل کرے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ خود بھی معطر ہو جائے گا اور اس کی خوشبو سے دوسرے بھی محظوظ ہوں گے، نہ فقط محظوظ ہوں گے بلکہ دوسروں کو کھینچنا شروع کر دے گا، جذب کرنا شروع کر دے گا، جہاں سے گزرے گا فضا کو معطر کرتا چلا جائے گا، اور جو انسان اس کو دیکھے گا اس کی ذات میں جذب ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ان آیات کو بالقوت سے نکال کر بالفعل میں تبدیل کریں اور دوسرے انسانوں کو جذب نہ کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس آیات قرآنی یوں نہیں ہیں کہ جو کچھ خداوند عالم نے یہ رکھ دیا ہے بس یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، نہ، یہ سارے غنچے بنا کے خداوند عالم نے انسانی زندگی کے اندر رکھ دیے ہیں۔ خوب ان غنچوں کو پھولوں میں تبدیل کرنا یہ انسان کا اپنا کام ہے۔ پس معرفت پہلا قدم ہے انسانی حیات کو پھولوں میں تبدیل کرنے کا، اور اس معرفت پہ اگر آپ رک گئے تب بھی یہ غنچہ پھولوں میں تبدیل نہیں ہوگا۔ وہ پہلا قدم ان آیات کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اور جب صحیح معنوں میں سمجھ لیا پھر دوسرے مرحلے میں ان پہ عمل پیرا ہوں۔ جب ان پہ عمل پیرا ہوں گے پتہ چلے گا یہ انسان قرآنی انسان ہے، اور قرآنی انسان بننے کے لیے کیا ہے؟ ان آیات کو اپنے وجود کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ اتریں گی حیات انسانی کو تشکیل دیں گی، حیات انسانی جب معطر ہوگی تب پتہ چلے گا کہ یہ قرآنی انسان جا رہا ہے۔ ایک مطلب پہلے عرض کیا تھا، آج تھوڑا سا اس کو مزید کھولتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ کہ قرآنی آیات منشور زندگی بن جائیں۔ اگر قرآنی آیات انسان کے لیے اس مرحلے پہ پہنچ جائیں کہ اس کا منشور زندگی بن جائے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے قرآنی آیات کو اپنے وجود کے اندر اتار لیا ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ منشور زندگی بننے کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان کے مرنے کے بعد اگر اس کی سوانح حیات لکھی جائے تو وہ سوانح حیات قرآن کی آیات کی تفسیر ہو۔ اب ایک نمونہ آج کرتا ہوں، انشاءاللہ کہ آہستہ آہستہ پھر اس وادی کی طرف گامزن ہوں گے۔ سورہ مبارکہ معارج میں تسلسل کے ساتھ خداوند عالم نے ان آیات کو کوٹ کیا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز خلق ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی ناگوار واقعہ اس کی زندگی میں رونما ہوتا ہے، کوئی شر اس کو پہنچتا ہے تو یہ جزوع بہت زیادہ شور مچاتا ہے۔ جزع شور مچانے کو کہتے ہیں، چلانے کو کہتے ہیں، چیخ و پکار کو کہتے ہیں، اور جزوع مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ شور مچاتا ہے، تحمل سے کام نہیں لیتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی اچھائی اس کو پہنچتی ہے، حالات اس کے بہتر ہو جاتے ہیں، نعمتیں اس کی زندگی میں فراوان ہو جاتی ہیں، تو پھر نعمتوں پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، بچھو بن کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو نعمتوں کے قریب آنے نہیں دیتا، منو بن جاتا ہے۔ یہ دو کلمے، منو بھی مبالغہ ہے، منع بھی مبالغہ ہے۔ مناع للخیر معنی کے معنی رکاوٹ، فقط رکاوٹ نہیں، بہت زیادہ رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے کہ اصلاً ان نعمتوں کے دائرے میں کسی اور کو آنے ہی نہیں دیتا۔ عجیب بات ہے، یہ ساری صفات ذکر کرنے کے بعد یہ 3 صفات ذکر کی، حلو ہے، جزو ہے، منوع ہے، کہ یہ 3 صفات ہیں مذمومہ، لیکن فوراً خالق کائنات نے کہا الا المضلین، مگر ایک ایسا گروہ ہے جن کے اندر یہ 3 صفات نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ کہ وہ نمازی ہیں۔ الذین ہم فی صلاتہم دائمون، ہمیشہ حالت نماز میں ہوتے ہیں، منع کروں گا بعد میں۔ اور والذین فی اموالہم حق معلوم،
للسائل والمحروم۔ خوب، یہ چند ایک آیات تھیں کہ جن کو خالق کائنات نے سورہ مبارکہ معارج میں ذکر کیا۔ خوب، یہ آیات کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ خوب، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیات ان آیات کے ساتھ سازگار نہیں ہیں جہاں پہ خالق کائنات انسان کی تعریف و تمجید کرتے ہوئے تاج کرامت انسان کو پہناتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وہ ہم نے اس کو تاج کرامت بھی دیا، اس کو ہم نے فضیلت بھی دی، اس کو ہم نے شرف بھی بخشا ہے۔ وہ یہ کیسی کرامت ہے، یہ کیسی فضیلت ہے کہ اب سورہ معارج میں آ کر انسان کی حقیقت اس طرح سے خالق کائنات بیان کر رہا ہے کہ یہ حلو بھی ہے، یہ جزو بھی ہے، یہ منو بھی ہے۔ وہ یہ صفات مذمومہ ہیں، وہ چونکہ صفات مذمومہ ہیں، یہ کیسے کرامت انسانی کے ساتھ سازگار ہیں؟ وہ بعض لوگوں نے کہا کہ خدا نے معاذ اللہ انسان کی مذمت کی ہے، انسان کی توہین کی ہے، انسان کی اہانت کی ہے۔ وہ مشکل کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن سے ہٹ کر قرآن کو اپنے وہم و خیال اور اپنے گمان کے ذریعے قرآن کا ترجمہ کریں اور قرآن کی تفسیر کریں تو پھر مشکل یہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر خود قرآن سے پوچھیں اور جن پر قرآن نازل ہوا ہے اور جو واقعاً حقیقی مفسر ہیں اس قرآن کے، ان کی بارگاہ میں جا کر پوچھو، پتہ چلے گا کہ نہ، یہیں پہ خالق کائنات نے بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، اور وہ پردہ جب تک نہیں اٹھے گا کبھی انسان متوجہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ خالق کائنات نے ان صفات کو جو بیان کیا ہے، تین کو جو ظاہراً مذموم نظر آ رہی ہیں، یہ صفات مذمومہ نہیں ہیں، انسان کی حقیقت کے ادوار کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان جب اپنی زندگی کو بڑھاتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ ادوار ایسے رونما ہوتے ہیں کہ جن ادوار میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جب انسان بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے یہ صفات اس کے ذات سے ختم ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ خلقت کے اعتبار سے دیکھو تو آپ کو یوں ہی نظر آئے گا، اگر یہ صفات نہ ہوں پتہ چلے گا اصل انسان نہیں ہے۔ یہ ان صفات کا ہونا انسان کے لیے ایک مرحلے میں، زندگی کے ایک دور میں انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ دور انسان کا ہو اور یہ صفات نہ ہو، پتہ چلتا ہے کہ انسان ہی نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کا ایک دور ہے بچپنے کا اور دوسرا دور ہے اس کا بلوغ کا۔ بلوغ اور بچپنے میں فرق ہوتا ہے نا۔ جب تک انسان بچپنے میں ہوتا ہے اس کی نیچر، اس کی صفات، اس کی خصوصیات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی بالغ ہوتا ہے اب صفات اور خصوصیات خصلتیں اس کی چینج ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ وہ یہ کیوں بدل رہی ہیں؟ کہ اس لیے کہ بچپنے سے نکل آیا ہے، حد بلوغ میں پہنچ گیا ہے۔ وہ یہاں پہ خالق کائنات نے جو تین صفات ذکر کی ہیں کہ یہ انسان کی صفات نہیں ہیں بلکہ انسان کے بچپنے کا خاصہ ہے۔ انسان جب بچپن میں ہوتا ہے یوں ہی ہوتا ہے، اور جب بچپنے سے نکلے گا پھر کیا ہوگا؟ خوب کا آہستہ آہستہ یہ صفات ختم ہو جائیں گی۔ مثال عرض کروں، دیکھیں یہی انسان جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اگر والدین کے ساتھ یہ بازار میں جائے اور کھلونے والی دکان دیکھ لے تو والدین کو آگے بڑھنے دے گا؟ روک لے گا والدین کو، اور اتنا جلد باز ہے کہ ابھی والدین قیمت معین کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا کر اٹھا لیتا ہے، یہ جلد باز ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی، جب کھلونا لے لیتا ہے دوسرے اگر اس سے مانگتے ہیں تو کھلونا نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ وہ منو ہے، یہ بچہ ہے، ہاں بالکل یہ سام بن کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں دیتا ہے کسی کو۔ 3، یہی بچہ جب مریض ہو جائے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ڈاکٹر جب انجیکشن لگاتا ہے چلاتا ہے یا نہیں؟ وہ چلاتا ہے۔ کیوں چلا رہا ہے؟ چونکہ جزو ہے اور بچپنا ہے، معرفت نہیں ہے۔ خوب، لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اب آپ کھلونے کی دکان کے پاس سے لے کے جائیں، والدین کو کچھ بھی نہیں کہتا، کھلونے اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، آپ دیں اٹھا کے
پھینک دیتا ہے. کیوں؟ کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، یہ میری ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں. وہ تیسرے مرحلے میں کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو پھر انجیکشن سے چلاتا نہیں ہے فقط، بلکہ پیسے دے کے لگوا کے آتا ہے، اور پھر آواز بھی اس کی نہیں نکلتی. کیوں؟ کیونکہ یہ بچپنے سے باہر آ گیا ہے. جب بچپنے سے باہر آیا ہے، معرفت کامل ہوئی ہے، ان چیزوں کی حقیقت اس کے سامنے جب کھلی ہے، اب ایسا ایسا اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیتا ہے. بین ہی معرفت کی وادی میں، روح کی منزل پہ انسان جب بچپنے میں ہوتا ہے، جب مصیبت آتی ہے بہت چلاتا ہے. جب کوئی اچھی نعمت مل جاتی ہے، چونکہ باب معرفت روح کے اعتبار سے بچہ ہے یہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نعمت دوسروں کو دیتا نہیں ہے، منو بن جاتا ہے. اور جب بھی کوئی کام ہو بڑی جلد بازی سے فیصلہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے، بالغ نہیں ہوا ہے. وہ جب بالغ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پتہ چلے گا کہ بالغ ہونے کے بعد یہ خصوصیات اس کی ذات میں نہیں ہوں گی. الا المصلین کا نمازی وہ لوگ ہیں جو بالغ ہیں. بس ایک مرحلہ انسان کی زندگی میں ایسے آتا ہے جہاں پہ انسان بالغ نہیں ہوتا. جب بالغ نہیں ہوتا جلد باز بھی ہوتا ہے. جب کوئی ایسی چیز اس کی زندگی میں آ جائے جو اس کے تکامل کے لیے، جو ظاہراً اس کو شر نظر آ رہا ہے، اس پہ چلائے گا بھی صحیح. اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ شر جس کو تم اپنا شر سمجھ لے اپنے لیے، یہی تیرے تکامل کا ذریعہ ہے. تو جب معرفت کامل ہوتی ہے تو پھر ناگوار حالات پہ انسان فقط تحمل نہیں کرتا، بلکہ ناگوار حالات پہ انسان خدا کا شاکر ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو کمال کی منزل پہ نہیں پہنچاتا. وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بالغ ہو گیا ہے، معرفت بڑھ گئی ہے. اور جب نعمتیں آتی ہیں تو پھر نعمتوں پہ سانپ نہیں بنتا، بلکہ نعمتوں کو بشریت کے لیے عام کر دیتا ہے. یعنی خود اپنے قبضے میں جما کے نہیں رکھتا. علم کے میدان میں ہو، مال کے میدان میں ہو، فضائل کے میدان میں ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو ان کا قابض اور قبضہ جما کر ان کے اوپر بیٹھتا نہیں ہے. جب بھی کہیں بات آئے فضائل کی، کمالات کی، علم کی، مال کی، تو کہتا ہے کہ یہ ہے، جاؤ یہ خدا کی امانت ہے، دے دیتا ہے. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے تعارف میں جو آیات قرآن نے ذکر فرمائی ہیں، یہ انسان کے مختلف ادوار کو ذکر کر رہی ہیں. کہ انسان کے ادوار میں ایک دور اس کے بچپنے کا ہے اور ایک دور اس کے بلوغ کا ہے. جب تک بچہ رہے گا یہ تینوں خصلتیں رہیں گی. جس دن مصلی بن جائے گا، نمازی بن جائے گا، یعنی بالغ ہو جائے گا، اس دن سے یہ صفات اس کی ذات میں اب عین ممکن ہے کہ 5 سالہ بچہ ہو اور وہ ایسا نمازی اور بلوغ کی منزل پہ ہو کہ ان صفات کا وہاں پہ تصور ہی نہ ہو. مثالیں موجود ہیں اور مثالیں موجود ہیں. اور یہ عین ممکن ہے کہ 80 سالہ انسان ہو لیکن ان صفات کا حامل ہو، یعنی ابھی بھی بچہ ہو. یعنی 80 سالہ بچہ ہے، یہ 60 سالہ بچہ ہے، 70 سالہ بچہ ہے، 50 سالہ بچہ ہے، یعنی 50 سال گزر گئے شعوری معلوم اور شعور ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچا ہے. وہ کیوں نہیں پہنچا؟ اس لیے کہ خود کوشش نہیں کی. بس قرآن نے توہین نہیں کی ہے، انسان کے مختلف ادوار کو خالق کائنات نے ذکر فرمایا ہے. خوب، اب ان صفات کا جو حامل ہوگا وہ جب زندگی بسر کر رہا ہوگا، قرآن کی ان آیات کے غنچوں کو اس نے پھولوں میں تبدیل کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. لیکن اگر یہ تینوں صفات اپنی ذات سے نکال دے گا، کیا ہو جائے گا؟ انہی آیات کو جو غنچوں کی شکل میں تھیں، اپنی معرفت کی منزل پہ آ کر اس نے انہی غنچوں کو پھولوں میں تبدیل کر لیا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ اس نے ان آیات کو اپنا منشور زندگی بنا لیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی پھولوں کے اندر اگر آکسیجن بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ غنچہ جس طرح ہوتا ہے وہیں پہ سوکھ جاتا ہے نا، وہ پھول نہیں بنے گا. وہ کہا یہ آیات آپ کی زندگی میں ہم نے اس لیے رکھی ہیں کہ پہلے معرفت کے ذریعے ان کو پھولوں میں تبدیل کرو، اور معرفت کافی نہیں ہے، بھلے پانی کی بھی ضرورت ہے، اور وہ پانی آپ کا عملی میدان ہے. اس عملی میدان میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ انہی غنچوں کو پھولوں میں تبدیل کرنا ہے. بس یوں نہیں ہے کہ معاذ اللہ خالق کائنات نے
انسان کی توہین کی ہے نا، کہ اس انسان کی خصوصیات ذکر کی ہیں کہ جب پہلے مرحلے میں ہوگا یہ خصوصیات اس کے ساتھ ہوں گی، جب بڑا ہوگا یہ خصوصیات اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بے نہیں وہی مثال جو بچے کی بچپنے میں انجیکشن لگائیں چلاتا ہے، لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر پیسے دے کے خود جاتا ہے، خریدتا ہے، خریدنے کے بعد پھر انجیکشن لگوانے کے لیے الگ سے پیسے دیتا ہے، اور انجیکشن جب وہ ڈاکٹر لگا دیتا ہے تو اٹھ کے چلا نہیں جاتا، بلکہ اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ آپ نے مہربانی کی، اگر آپ نہیں لگاتے تو میں بہتر نہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی اہل بیت میں مصیبت آتی تھی، اہل بیت کو ہم نے شاکر ہی پایا ہے، اور اہل بیت سے ہٹ کر لوگوں کے اندر جیسے ہی تھوڑی سی مصیبت آتی تھی خدا کا شکوہ کرتا ہوا نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوئی معرفت ہے۔ ایک ایسا انسان ہے معرفت کے باب میں ڈل انسان جو اس مصیبت کو اپنے لیے شر سمجھتا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے معرفت کے باب میں کہ جو اس شر کو اپنے لیے تکامل سمجھتا ہے، کمال کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ جب کمال کا ذریعہ سمجھتا ہے اس پہ شاکر نظر آ رہا ہے۔ وہ میدان کربلا میں امام جیسے ہی ایک شہید کو رائے خدا میں پیش کرتے تھے، امام کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا، اور بار بار خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے۔ کیوں بھائی؟ یہ مصیبت نہیں ہے، وہ ظاہراً ناگوار حالات نہیں ہیں، یقیناً ہیں، لیکن یہ ناگوار حالات ہی اس انسان کی کمال کی سیڑھی ہے اور کمال کا ذریعہ ہے۔ وہ جس کی کمال کا ذریعہ ہے وہ ہر مصیبت پہ شاکر نظر آتا ہے۔ اور پھر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ معروف کہ اتنے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد بھی بی بی کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا۔ کیوں؟ کہ یہ انسانیت کے وہ بالغ افراد ہیں، وہ حقیقی نمازی ہیں جنہوں نے معرفت کے سائے میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ اللہ کے ایسے سچے نمازی بنے کہ وہاں پہ مصیبت پہ بھی شاکر نظر آئیں۔ ایک معروف حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے، امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو امام علیہ السلام نے سوال کیا، کہا کہ زندگی کیسے بسر کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مولا جب مل جاتا ہے تو کھا کے خدا کا شکر ادا کر لیتا ہوں، جب نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں۔ اب یہ حدیث کا ہے مضمون، یعنی بات میری نہیں ہے، حدیث کا مضمون ہے۔ اور امام علیہ السلام نے کہا یہ کام تو ایک نجس مخلوق بھی کرتی ہے، وہ کتا بھی یہی کرتا ہے، جب مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہے، جب نہیں ملتا تو بیٹھا رہتا ہے۔ وہ پھر انسان کب بنو گے؟ وہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ دین اس انسان کو معرفت کے باب میں بالغ بنانا چاہتا ہے کہ بالغ بنو معرفت کے میدان میں، اپنے آپ کو اوپر لے کے آؤ۔ یہ نہ ہو کہ 50 سال 60 سال 80 90 100 سال گزر جائے اور پتہ چلے کہ اب بھی 5 سالہ بچہ ہی ہے، معرفت کے باب میں 5 سالہ بچہ ہے، ایسا نہ بنے۔ وہ پھر کیا کرو؟ کہا کہ یہ اگر نعمت ملتی ہے تو عام کرو معاشرے میں، جب نہیں ملتی تو خدا کے شاکر رہو کہ ذمہ داری نہیں آئی، اگر ذمہ داری آ جاتی نہیں معلوم اس ذمہ داری کو نبھا بھی سکتا تھا یا نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں ایسی ایسی ذمہ داریاں آئیں جن ذمہ داریوں کے نیچے دب گئے اور اپنے آپ کو سرخرو نہیں کر پائے۔ ہیں ایسے لوگ، یعنی شروع میں آپ کو بڑے پاکیزہ نظر آئے ہوں گے اور تھے بھی صحیح، لیکن جیسے ہی آزمائش آتی ہے، آزمائش کے بعد دیکھا کہ 180 درجے زندگی چینج ہو جاتی ہے، نمونے کم نہیں ہیں۔ پس نمازی کون ہے؟ حقیقی نمازی کون ہے؟ حقیقی نمازی وہ انسان بالغ ہے جس کے اندر یہ 3 مذموم صفات نظر نہیں آتی۔ خوب اب معیار علامت دیکھیں کہ ہم واقعاً حقیقی نمازی ہیں یا نہیں ہیں۔ خوب اس سے پہلے کہ نماز کی طرف جاؤ کا علامت ہم نے ذکر کر دی ہے۔ اگر یہ 3 صفات موجود ہیں، مریض ہو گئے، نزلہ ہو گیا، زکام لگ گیا، فوراً شکوہ کرنا شروع کر دیا، خدایا اس پوری کائنات میں ہی تجھے نظر آیا تھا مریض کرنے کے لیے۔ بھلے اگر یہ ہماری زبان سے نکل رہا ہے، بس ابھی بھی ہم بالغ نہیں ہیں، نمازی نہیں ہیں، بچے ہیں۔ اور جب نعمت ملتی ہے کسی کو بتاتے نہیں ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں، وہ سانپ بن کر اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ بس پتہ چلا بھی بچے ہیں۔ وہ ہر کام میں اگر جلد بازی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی بچے ہیں، نمازی نہیں ہوئے۔ خوب جب یہ تینوں صفات ہماری زندگی سے ختم ہو جائے اس دن پتہ چلے گا کہ ہم واقعاً حقیقی نمازی بھی ہیں اور حقیقی
بالغ انسان بن گئے ہیں. خوب نمازی جب بنو، اور نمازیوں کی پھر دو خصوصیات خدا نے بعد میں ذکر کی ہیں. پہلی الذین ہم فی صلاتہم دائمون، دوسری خصوصیت کا ان کی نمازیوں کی کیا ہے؟ ہمیشہ حالت نماز میں ہوتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ نیت کر کے رکوع و سجود ہی کرتا رہے. وہ کیا کرنا ہے؟ وہ جب انسان مصلی عبادت پہ آتا ہے، باقی ساری مصروفیات بالآخر جتنی بھی ہوتی ہیں انسان کی، ان تمام مصروفیات کو چھوڑ کر جب مصلی عبادت پہ آتا ہے، ابتدائے امر میں اس کی توجہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. وہ غیر خدا سے اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہے نا، الگ کر لیتا ہے. کہ جب نماز میں آتے ہو تو تمہاری کیفیت ہوتی ہے کہ خدا کے محضر میں اپنے آپ کو پاتے ہو اور غیر خدا سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہو. کہ یہ فقط حالت تمہاری نماز میں نہیں ہونی چاہیے، آپ کی پوری زندگی میں یہ کیفیت برقرار ہونی چاہیے. معاشرے میں جاؤ، دکان پہ جاؤ، اپنے آپ کو خدا کے حضور سمجھو. درس و بحث میں آؤ تو کیا سمجھو؟ خدا کے محضر میں ہیں. اگر کسی دوست کے ساتھ محو گفتگو ہیں، وہاں بھی ذہن میں رہ کے خدا کے محضر میں ہیں. خلوت میں جاؤ، پتہ چلے کہ خدا کے محضر میں ہیں. جلوت میں ہو، پتہ چلے، یعنی دائماً یاد خدا میں رہو. کوئی لمحہ آپ کی زندگی کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو یاد خدا کے بغیر گزر رہا ہو. دو انسان فرض کریں، ایک وہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے اور اس کو یہ باور ہے، یقین کی منزل پہ ہے کہ میں جہاں پہ ہوں میں خدا کی یاد میں ہوں. اس سے کوئی لغزش سرزد ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی. ایک ہمارے جیسا غافل انسان ہو، حتیٰ نماز میں بھی آئے تو خدا کی یاد میں نہ ہو، اس کو نماز سے بھی لذت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ یاد خدا میں نہیں ہے. خوب یہیں سے پھر سوال کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں مصلی عبادت پہ، ہماری توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے. وہ پتہ چلا ہے کہ یاد خدا میں نہیں تھے. وہ نماز کی بات نہیں ہے، تم جہاں پہ بھی ہو یاد خدا میں نہیں ہو. اور جب یاد خدا میں نہیں ہو، ہمیشہ غفلت کا شکار ہوتے ہو، تو یہ غفلت تمہیں نماز میں بھی نہیں چھوڑتی، وہاں پہ بھی آپ کے دامنگیر ہوتی ہے. وہ کہا کہ ہمیشہ حالت نماز میں رہو. وہ بس اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہو نا. جو نماز کے اندر انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی پر محیط ہونی چاہیے، یہ کیفیت. اور دوسری صفت الذین فی اموالہم حق معلوم. وہ انسان مال کماتا ہے. البتہ ہم نے مال کمانا کیا کیا ہے؟ ہمارے دنیا بھئی دولت، پیسہ، ٹکا، نہ، یہ چیز نہیں ہے. مال کا یہ معنی نہیں ہے. مال کس سے نکلا ہے؟ مایالہ سے، میلان سے. ماولا بھی ہے، مایالہ بھی ہے، معنی دونوں کا ایک ہے. مایالہ ہو تو اس کی جمع کیا ہے؟ امیال، خواہشات. اور ماولا ہو تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اموال. معنی کیا ہے دونوں کا؟ معنی یہ کہ جس کے اندر کشش ہو، جس کے اندر کھچاؤ ہو، جو کسی کو اپنی طرف کھینچ لے، جس کے اندر جاذبہ ہو. وہ مال دنیا کیا ہے؟ اس کے اندر بھی میلان ہے انسان کا، توجہ ہے. ما یمیل الیہ نفس الانسان، جس کی طرف نفس انسانی مائل ہو اس کو مال کہتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. شہرت بھی مال ہو سکتا ہے، نام و نمود بھی مال ہو سکتا ہے، پیسہ ٹکا بھی مال ہو سکتا ہے، علم بھی مال ہو سکتا ہے. مگر علم کو مال کے طور پہ انسان اپناتا ہے، بھلے ما یمیل الیہ نفس الانسان، نفس انسان میلان رکھتا ہے اس کی طرف. مال کیا ہے؟ اب جو بھی ہو، معنی ظاہراً کیا ہے؟ وہی آپ مالی، وہ پیسہ ٹکا بھی مراد لیں، درہم و دینار مراد لیں. کیا کہا نمازیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے مال میں ایک حق معلوم ہے، یعنی ایک اندازہ مال کے اندر، مقدار معین جو واضح روشن موجود ہے اس میں، اس کے مال میں مقدار کس کے لیے ہے؟ للسائل والمحروم، یعنی سائل اور محروم کا حق ہے ان کے مال میں. خوب جب ان کا حق ہے تو پھر اس کا حق نہیں ہے نا. ہے ان کا مال لیکن انہی کے مال میں
خدا نے دوسروں کا حق رکھ دیا ہے. وہ جب دوسروں کا حق ہے تو یہ کیا ہے؟ دوسروں کا حق امانت کے طور پہ خالق کائنات نے نمازیوں کے مال میں رکھ دیا ہے. وہ جب جس کی امانت ہو، امانت دیتے ہوئے انسان کو تکلیف ہوتی ہے؟ وہی کیشیری والی بات ہے. خوب جب امانت ہے کسی کی تو پھر دیتے ہوئے اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی. دوسری خصوصیت، پھر دینے کے بعد جتلاتا بھی، کیونکہ اس کا اپنا نہیں ہے، احساس مالکیت نہیں ہے، چونکہ دوسرے کا تھا، امانت کے طور پہ تھا، لہٰذا دیتے ہوئے اس کو نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے اور نہ کسی مقام پہ ان کو رسوا کرتا ہے کہ فلاں وقت میں تم محتاج تھے، ہم نے تمہیں دیا. ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ تیرا اپنا مال تھا، ہمارے مال کے اندر موجود تھا، امانت کے طور پہ تھا، ہم نے تیری امانت کو اٹھا کر دے دیا، ہم نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا ہے. لہٰذا ائمہ معصومین کی زندگی دیکھیں، ان آیات کو جب اپنا منشور زندگی بناتے ہیں تو کس طرح منشور زندگی بناتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو مال کا مالک نہیں سمجھتے ہیں. کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ان کا حق ہے جو ہمارے مال کے اندر موجود ہے، امانت ہے ان کی، اور جب امانت دے رہے ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ امانت دار کے پاس اگر کسی کا کوئی مال پڑا ہو یا کوئی امانت پڑی ہو تو بیچارہ مضطرب رہتا ہے کہ کب میں اس کو دوں اور اپنے آپ کا دامن صاف رکھوں. منتظر رہتے ہیں. یہ جو منتظر رہتے ہیں، کیوں منتظر رہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ یہ سچے نمازی ہیں، اور اگر یہ سچے نمازی نہ ہوتے تو یہ کیفیت کبھی بھی ان کی زندگی میں طاری نہیں ہوتی. خوب ایک نمونہ ظاہر پہلے اگر عرض کیا تو خیر تکرار ہو جائے گا، اگر نہیں کیا تو مطلب جدید ہو جائے گا. خراسان سے ایک انسان آیا حج کے لیے. حج کرنے کے بعد اس نے چاہا کہ میں جاؤں اور مدینہ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت بھی کر لوں، ملاقات کر کے پھر جاتا ہوں خراسان واپس. آج کل کا تو نہیں تھا نا کہ ٹکٹ لی پلین پہ بیٹھے اور نکل گئے. اس زمانے میں پیدل چلنا پڑتا تھا اچھا خاصا. بعض لوگوں کو سال دو سال لگ جاتے تھے حج پہ جب جاتے تھے، کیونکہ طویل سفر ہوتا تھا. باہر گئے، مدینے میں پہنچا، امام علیہ السلام سے ملاقات کی، لیکن ایک مشکل جس کی زندگی میں رونمائی وہ یہ تھی کہ جو زاد راہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب یا ختم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، بالآخر اس کے پاس زاد راہ نہیں تھا کہ جس کو لے کر یہ خراسان کی سرزمین پہ جا پہنچتا. امام رضا علیہ السلام کے محضر میں آ کر امام علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ مولا، میں غریب نہیں ہوں، فقیر بھی نہیں ہوں، محتاج بھی نہیں ہوں، اپنے وطن میں بڑا مالدار ہوں اور آبرومند بھی ہوں، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ زاد راہ میرے پاس نہیں ہے، اور خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے دیں، اتنا دیں کہ میں گھر پہنچ جاؤں، اور جیسے ہی گھر پہنچوں گا آپ کی طرف سے جو محتاج اور فقیر لوگ ہوں گے ان میں صدقے کے طور پہ تقسیم کر دوں گا. امام علیہ السلام نے سنا، اٹھ کر اصحاب کی محفل چھوڑی گھر چلے گئے. اندر گئے، تھیلی اٹھائی اور وہیں دروازے پہ اس کو آواز دی، شخص کو. وہاں سے وہ اٹھ کر گیا اور دروازے پہ امام علیہ السلام نے فقط اپنا ہاتھ باہر نکالا اور اس سے کہا لے لو اور یہ لے جاؤ، یہ تمہارا مال ہے، میرا نہیں ہے. دو، جب خراسان پہنچو تو اس کو صدقے کے طور پہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے صحابی، انہوں نے جا کے امام سے سوال کیا کہ مولا آپ دے رہے تھے ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے دیا تو کیوں آپ نے چہرہ اپنا ظاہر نہیں کیا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سائل کے چہرے کی خجالت کو دیکھتا. یہ کیسے نمازی ہیں آپ؟ ان ائمہ کی سیرت پہ چلنا ہے. ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن میدان عمل میں ہماری زندگی قطعاً ایسی نہیں ہوتی. خوب نمازی بنے. نمازی جب بنے تو کیا ہے؟ کہا تمہارے مال میں ان کا حق ہے، ان کا حق دیتے ہوئے انسان جتلاتا نہیں ہے. امانت ہے جو ان کی ہمارے مال کے اندر موجود تھی، اور اسی امانت کو جب دیتا ہے سرخرو ہو جاتا ہے. خوب دو کلمے اور تھے، ان کو بھی عرض کر دوں، وہ بات جب آ گئی ہے وہ یہ کہ کہا کہ تمہارے مال میں حق ہے کس کا؟ سائل اور محروم. یہ دو کلمے ہیں جو قرآن سے، البتہ اور بھی ہیں مناسبت سے انشاءاللہ عرض ہوگا. سائل اور محروم
دو طبقے ہیں، خوب سائل بھی فقیر ہے، محروم بھی فقیر ہے، یعنی دونوں محتاج ہیں، دونوں نیاز مند ہیں، دونوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ سائل اس فقیر کو کہتے ہیں جو محتاج ہوتا ہے، مستحق بھی ہوتا ہے، لیکن تحمل نہیں کرتا، اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کسی کے سامنے جا کر اپنی حالت اظہار کو بیان کر دیتا ہے کہ یہ سائل ہے۔ محروم کون ہے؟ محروم کا یہ بھی محتاج ہے، یہ بھی مستحق ہے، لیکن یہ مناعت طبع کے نتیجے میں، خودداری کے نتیجے میں سوال کبھی کسی کے سامنے کرتا یہ سوال نہیں کرتا۔ پھر کیا کرو؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا نظام جو فطری نظام ہے وہ کیا ہے؟ ادھر سے کیا کہا ہے کہ سوال نہ کرو، اخلاقی جرم ہے۔ لہذا اگر آپ فقہی اعتبار سے آپ دیکھنا چاہیں ممکن ہے جائز ہو، لیکن اخلاقی اعتبار سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جرم ہے۔ اسی لیے فقہ کے باب میں ممکن ہے جائز ہو، لیکن باب اخلاقیات میں سوال کرنا حرام ہے، یعنی حرمت اخلاقی ہے۔ کسی نے حق نہیں دیا ہے آپ کو کہ آپ جائیں اور کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ کیوں کہ یہ ہاتھ پھیلانا آبرو ریزی کے مترادف ہے، اور روایت کا یہ جملہ ہے کہ انسان ہر چیز کو میں نے تیرے حوالے کیا ہے، لیکن عزت نفس کو میں نے تیرے حوالے اس کا اب بھی مالک میں ہوں، یہ تیرے حوالے نہیں ہے، لہذا اپنی عزت نفس کو کسی کے سامنے مجروح کرتا ہوا مجھے تو نظر نہ آئے۔ لہذا روایات کے اندر ہے یہ تعبیر کہ یہ سوال کرنا کیا ہے؟ یہ آبرو ریزی کے مترادف ہے، ماء الوجہ ہے۔ ماء الوجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کا پانی۔ چہرے کا پانی کیا ہے؟ اسی کو فارسی میں کہتے ہیں آب رو۔ آب رو، رو کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو، اور آب وہی پانی۔ ماء الوجہ، ماء الوجہ کیا ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں آبرو ریزی، یعنی پانی چہرے کا اپنا گرا دینا۔ وہ جب سوال کرتے ہیں انسان کی عزت رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی، اس لیے کہا یہ آبرو ہے، آپ اپنے چہرے کے پانی کو گرا رہے ہو۔ وانظر عند من تقطرو، غور کرو کس کے سامنے اس ماء الوجہ کو گرا رہے ہو، قطرہ قطرہ کر رہے ہو۔ کیوں ہمیں شریعت نے اتنی اجازت نہیں؟ کا سوال کرنا حرام ہے، وہ محروم بن کے رہو۔ تم محروم بنو خدا کے لیے، وہ خود غنی کو بھیجے گا تمہارے دروازے پہ۔ لہذا خالق کائنات نے ادھر سے ان سے کہا کہ سوال نہیں کرو، ادھر ان نمازیوں سے کہا تمہارے مال میں حق ہے ان کا، جاؤ تلاش کرو ان کو۔ بس تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی مال ہے، اور اس مال میں جب دوسروں کا حق ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی آ کر سوال کرے خود اٹھ کر تلاش کرو ان لوگوں کو۔ اب پتہ چلتا ہے کہ ائمہ طاہرین کی سیرت میں جو رات کی تاریکی میں چہرے پہ نقاب ڈال کر لوگوں کے چہرے دیکھے بغیر ان کی ضروریات جا کر پوری کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کہ انہی آیات کو انہوں نے اپنا منشور زندگی بنایا تھا۔ اور منشور زندگی کیسا بنا ہے کہ یہ ایسے غنچے انہوں نے پھولوں میں تبدیل کیے کہ جس کی خوشبو قیامت تک آتی رہے گی۔ وہ انہوں نے تو نہیں بتایا، جب رات کی تاریکی میں امام صادق جا رہے ہیں یا امام سجاد علیہ السلام جا رہے ہیں یا حضرت امیر المومنین جا رہے ہیں، مگر کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن آج کیوں پوری بشریت کی زبانوں پہ انہی کے یہ فضائل گھوم رہے ہیں؟ بشریت کے اندر ان کا چرچا کیوں؟ وہ کہا خدا کے لیے انہوں نے ان غنچوں کو پھولوں میں تبدیل کیا معرفت اور عمل کے نتیجے میں، اور آج ایسی زندگی ان کی معطر ہوئی کہ پوری بشریت ان کی خوشبودار اور معطر زندگی سے محظوظ ہو رہی ہے، اور آج بھی محظوظ ہو رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے ان کی زندگی کبھی کہنا نہیں ہوتی، پرانی نہیں ہوتی۔ جس دن ان کے فضائل پڑھو، جس دن ان کے واقعات پڑھو، جس دن تر و تازہ نظر آتے ہیں۔ کیوں تر وہی گلاب کا پھول جب آکسیجن اور پانی کے ساتھ ہمیشہ متصل ہوتا ہے اس کی خوشبو میں کمی نہیں آتی۔ سدا بہار پھول، اور یہ سدا بہار پھول کیسے بنتے ہیں؟ کہا بس
ان آیات کو سمجھنے سے پہلے یہ مطلب ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آیات ہیں غنچے کی طرح، ان غنچوں کو پھولوں میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اب وہ تفسیر قرآن یہ پہلا قدم ہے اس غنچے کو پھول میں تبدیل کرنے کا، جس کا نام کیا ہے؟ تفسیر قرآن۔ خوب ہم سورہ حمد کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی پہلے معنی میں ہم حمد کے بارے میں معرفت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ خوب اس معرفت کو کس طرح پیدا کرنا ہے؟ کہ یہ معرفت آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے تمہارے لیے۔ خوب اس آکسیجن کے بغیر انسان ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو کیوں ایسی معرفت جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہو کیوں حاصل نہیں کرتے ہو؟ اس لیے بار بار جو ترغیب دلائی گئی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ کیوں معرفت کی وادی میں آتے نہیں ہو؟ کیوں اپنی آب حیات کا انتظام معرفت سے شروع نہیں کرتے ہو؟ یہ آکسیجن ہے، اس آکسیجن کو لو، لیکن ذہن میں رہے کہ آکسیجن دو طرح کی ہوتی ہے، بعض صاف و شفاف ہوتی ہیں اور بعض آلودہ ہوتی ہیں۔ خوب آلودہ آکسیجن انسان کو بھی بیمار کر دیتی ہے، اور صاف شفاف آکسیجن انسان کی زندگی کی تر و تازگی کا سبب بنتی ہے۔ وہ معرفت قرآن کی، وہ تفسیر قرآن کی آپ کی زندگی کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے، جس تفسیر کو اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ اہل بیت سے ہٹ کر اگر کوئی لیں گے تو یہ آکسیجن آلودہ ہے، اس آکسیجن سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پس پہلا قدم ہم جو قرآن کریم کے عنوان سے اٹھائیں گے وہ کیا ہے؟ تفسیر سورہ حمد۔ تفسیر کیا ہے؟ کہ یہ معرفت کا باب ہے، یہ معرفت آپ کی زندگی میں آکسیجن ہے، اس آکسیجن کو پہلے حاصل کرو، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر آب حیات کو تعمیل کرنا ہے۔ وہ پہلے اب انشاءاللہ وہ قدم ہے دوم ہوگا۔ خوب اس سے پہلے کہ ہم سورہ مبارکہ حمد کے الفاظ کی ایک ایک کر کے وہ معرفت کے باب میں آ کر حلاجی کریں، خوب پہلے سے پتہ چلے کہ ہم اس قرآن کے محضر میں کس مقام پہ کھڑے ہیں، کہ یہ آیات جتنی کی جتنی ہیں یہ بالقوہ ہیں، اور بالقوہ سے بالفعل میں ان کو تبدیل کرنے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، یا دوسرے الفاظ میں ان کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جب تفسیر ہوگی اس کے بعد عملی میدان میں جب ہم پڑھیں گے یہ آیات ہماری ذات کا حصہ بن جائیں گی، اس وقت یہ آیات ہمارا منشور زندگی بن جائیں گی۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کون جا رہا ہے؟ قرآنی انسان جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ کہ جس نے قرآن کی آیات کو اپنے وجود کے اندر سمایا ہوا ہے، جہاں سے جاتا ہے قرآن کی خوشبو پھیلا کے جاتا ہے، اور جو بھی ان سے منسلک ہوتا ہے زندگی بھر قرآن کی خدمت میں رہتا ہے۔ اور یہ خصوصیت غیر معصومین کی زندگی میں ہمیں بعض ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ خصوصیات نمایاں طور پہ نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک نمونہ وہ علامہ مرحوم محمد حسین طباطبائی، خداوند عالم ان کے درجات بلند کر، کیسا عظیم قرآنی انسان تھا کہ جس نے آیات قرآن کو معرفت کے باب میں ایسا کھلایا ہے، ایسے پھولوں میں تبدیل کیا کہ آج بھی بشریت اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے استفادہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ کہ خدا ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق بھی دے، اور انشاءاللہ اس میدان میں ہمیں بھی وہ توفیق خالق کائنات نصیب کرے کہ ہم بھی معرفت کے باب میں ان قرآنی آیات کو پھولوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور معاشرے میں عام کرنے کی توفیق بھی خالق کائنات عطا کرے۔